پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر، پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے دکھڑے سن لیتا ہے۔ میرے نبی کی آنکھیں سم برسنے لگ گئی۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے اس نوجوان کو کہا، ہے نوجوان دفع ہو جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، سن آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے صبح صبح اپنی ماں باپ کی زیارت کی، اٹھنے کے فوراً بعد جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، ابھی بات چیت نہیں کی، ابھی گفتگو نہیں کی، ابھی خدمت نہیں کی، ابھی ان سے ان کا حال چال نہیں پوچھا، صرف زیارت کی، فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے۔ پھر میرے کریم نبی سے پوچھا گیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم نبی نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ جب کفر زیادہ ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا جب شرابیں عام ہو جائیں گی، نہ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو جب لوگ اپنی ماں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، جب لوگ اپنے باپ سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، جب لوگ اپنے بوڑھے والدین سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، تو جان لینا، پکا یقین کر لینا، قیامت آ چکی ہے، قیامت آ گئی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا باری تعالی جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، وہ گوشت بیچنے والا۔ مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہی گوشت بیچنے والا۔ مالک گوشت بیچنے والا، کسائی جنت میں میرا ساتھی؟ جی ہاں کسائی جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ مالک میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں رہتا ہے؟ فلاں بازار میں رہتا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، بازار کی طرف چل دیے، بازار میں گئے، پوچھا، میاں یہاں ایک کسائی ہے، گوشت بیچنے والا کہاں ہے؟ جی اس نے وہ پھٹا لگا رکھا، گوشت بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شام تک اسے دیکھتے رہے، وہ عام انسانوں کی طرح گوشت بیچ رہا ہے۔ گوشت بیچتے بیچتے شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت شاپر میں ڈالا، شاپر میں ڈالنے کے بعد اس نے دکان بند کی، اب گھر کی طرف چلا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس کے پاس گئے، کہنے لگے، میاں میں مسافر ہوں، آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، نام تو سنتا تھا موسیٰ کا پر دیکھا ہوا نہیں تھا۔ میاں آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ جی آ جائیں، بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور یہ شخص اس کے گھر چلے گئے۔ اس شخص نے سب سے پہلے کیا کیا، شاپر سے گوشت کو نکالا، دھویا، ہانڈی چولہے پہ رکھی، گوشت پکایا، اچھا سا کر کے گوشت پکایا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گوشت پکایا۔ گوشت پکانے کے بعد ہانڈی ہٹائی، آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور ایک تھالی کے اوپر گوشت اور روٹی سجا کر، سالن اور روٹی سجا کر اس نے تھالی اٹھائی، ایک کمرے کے اندر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی بوڑھی عورت، کافی عمر رسیدہ عورت لیٹی پڑی ہے، نہ ہل سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، لیٹی پڑی ہے۔ اس نوجوان نے بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں سے اس کو سہارا دیا، بسم اللہ پڑھتے ہی، اللہ کا نام لیتے ہی اپنی ماں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا رہا، ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا رہا۔ اس نے کپڑا ساتھ میں رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ماں کا منہ بھی پوچھتا رہا، صاف کرتا رہا۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری روٹی کھلا ڈالی۔ جب ماں کا پیٹ فل ہوا تو ماں نے کچھ بڑبڑایا، بڑبڑانے کے بعد اس شخص نے پھر کپڑے سے ماں کا منہ صاف کیا، ماں کو لٹا دیا، پھر ماں کے کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ صفائی ستھرائی کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اوپر سے آ گئے، دیکھ تو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میاں یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ جب میں صبح سویرے یہاں سے نکلتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، سالن تیار کرتا ہوں، ایک ایک نوالا کر کے پہلے ماں کو کھلاتا ہوں، پھر میں کھاتا ہوں۔ ماں کو کھلاتا ہوں، ماں کو کھلانے کے بعد پانی بھر کے ماں کے ساتھ رکھتا ہوں، ماں کے کمرے کی صفائی کرتا ہوں، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد دکان پہ چلا جاتا ہوں، گوشت بیچتا ہوں، پھر شام کو آ کر یہی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کملی سی ماں ہے نا، بڑی سی ماں ہے نا، کملی سی ماں ہے نا، جب اس کی نوکری کرتا ہوں، جب اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، ایک عجیب سی دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ یہ کملی سی ماں ہے نا، ایسی ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری نوکری کرنے والے، میری خدمت کرنے والے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ہائے ساتھ تو جنت کا مانگ رہی تھی، مل دنیا میں گئے، دنیا میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ جوانوں مجھے بتاؤ ماں کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ جنت کا ساتھ مانگ رہی تھی، جنت تو ابھی کافی دور تھی، پتہ نہیں کب آنی تھی، ساتھی کو اللہ تعالی نے پہلے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں فوت ہو گئی۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، ایک دم آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، سنبھل کے آ۔ میرے حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو آپ نے جنت کا دورہ کیا، آپ نے جیسے ہی جنت میں قدم رکھا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میٹھی میٹھی پیاری سی آواز گونج رہی تھی، اس نے ساری جنت کو گونج کے رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور یہ آپ کے صحابی ہیں جن کا نام نعمان بن حارثہ، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نعمان بیٹھا مدینے میں، بیٹھا مدینے میں ہے، بیٹھا زمین میں ہے، آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو نعمان ہے نا، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ والدین کا خدمت گار ہے، ماں کی جوتی خود صاف کرتا ہے، ماں کے کپڑے خود دھوتا ہے، ماں کو کنگا خود کرتا ہے، ماں کی جوئیں خود نکالتا ہے، سر پہ تیل خود ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے، بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا نوکر ہے، ماں کا ملازم ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آج نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ایک نوجوان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، اسے کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، حضور میرے باپ سے پوچھا جائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو طلب کیا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، تو شکایت کا سن کر اس باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، ایک دردناک اشعار پڑھے۔ ادھر سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ حضور اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وہ جو باپ آ رہا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اسے کہنا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وہ اشعار جو راستے میں آ رہا تھا تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا، پہلے وہ اشعار سنا۔ جبریل وہاں سے چلے گئے، یہ باپ حاضر ہو گیا۔ جی آقا آپ نے بلایا تھا بندہ نچیز کو، مالک آپ نے نوکر کو طلب کیا، آپ نے غلام کو طلب کیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، جو راستے میں آیا ہی نا دل ہی دل میں پڑھتا آیا ہے۔
وہ اشعار سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ اب وہ اشعار اتنے دردناک تھے، وہ اشعار سنتے بھی رہے، میرے کریم نبی چھم چھم روتے بھی رہے، نبی کی آنکھیں چھم چھم برستی رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ساری رات تڑپتے رہتے تھے، تجھے سلاتے تھے، خود جاگتے تھے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی کماتا رہا، دن رات ایک کر کے میں نے تیرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کھانے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے، چاہے میرے آنسوؤں کی سمندر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو ہم تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے تو بیمار نہیں ہوا ہم بیمار ہوئے پڑے، ہمیں یوں لگتا تھا تو تکلیف میں نہیں ہے ہم تکلیف میں۔ تیری تکلیفوں کو ہم اپنی تکلیفیں سمجھتے رہے، تیرے دردوں کو ہم اپنے درد سمجھتے رہے، ساری رات تیرے سرانے پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے، ہمیں ہر پل یہی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کی جان بھی نہ چلی جائے۔ او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر ہماری چیخ نکلتی تھی، تیری ایک سسکی پر ہماری ہزاروں سسکیاں نکلتی تھی۔ بیٹا ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرے میں جوانی رنگ بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا رنگ چھینتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی کو چھینتا گیا، تو جوان ہو گیا میں بوڑھا ہو گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، آئے میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میں کمزور ہو گیا، جوانی نے تجھے ساتھ دے دیا، طاقت نے تجھے ساتھ دے دیا۔ بیٹے میں سوچتا تھا کہ جس طرح میں آج اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا اپنے منہ سے نوالا نکال کر میں بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالے گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جس طرح آج میں تیری لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں دن رات، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بھی میری عمر کے لیے دعائیں مانگے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرے لیے تڑپے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح آج میں اپنے بیٹے کا نوکر بنا ہوا ہوں، ملازم بنا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرا نوکر بنے گا۔ میں سوچتا تھا جس طرح میں آج اپنے ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کے چلتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا یہی بیٹا میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ دن رات تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا، کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ میں دن رات تیرے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ ہے بیٹے ایک دم تو مجھے گھور سے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے
ایک دن آئے گا تو مجھے پالے گا، مگر بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تیری آواز بدل گئی، تو تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی اور تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے کہ میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب میں نے سنا کہ میں اب بھی تیرا نوکر ہوں تو میں نے 27 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اس جوانی کو جھٹلا دیا، 27 سالہ اپنی محنت کو، اپنی قربانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہاں میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا آقا، میں نوکر تو مالک، میں غلام تو سردار، میں نوکر، میں تیرا زر خریدا غلام، تو میرا مالک، تو میرا آقا، تو میرا سردار۔ جا بیٹے تو خوش رہے، تو چھوٹا تھا میں تیرا نوکر تھا، آج بڑا ہو گیا ہے پھر بھی نوکر بن بھی جاؤں گا، کون سی میری شان گر جائے گی، کون سی میری عزت پہ داغ لگ جائے گا۔ تو بچہ تھا تو میں تیرا نوکر ہی تو تھا، میں تیرا غلام ہی تو تھا، آج تو جوان ہے تو میرا بیٹا، آج بھی اگر میں تیرا زر خریدا غلام بن بھی جاؤں گا تو کون سے میرے مقام پہ دھبا لگ جائے گا، کون سے میری شان پہ دھبا لگ جائے گا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، میں نے تجھے کس طرح جوان کیا، دن رات ایک کر کے کماتا رہا، گرمی کے موسم میں تتی ریت پہ سارا دن خاک چھانتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا۔ کیا تو میری ان قربانیوں کو بھول گیا، ان میری محنتوں کو بھول گیا، ان میرے احسانات کو بھول گیا، ان میرے جذبات کو بھول گیا؟ چل بیٹے آج میں نے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، اپنی 27 سالہ زندگی کو دفن کر دیا اپنے سینے میں اور سینے کو قبرستان بنا ڈالا۔ لیکن بیٹے آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے غلام کے ساتھ نہیں کرتا، آج تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا بھی اپنے زر خریدے غلام سے نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، اگر تو مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے دکھڑے سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسیوں سے پانی بھی پوچھ لیتا ہے، کھانا بھی پوچھ لیتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک بھی ہو جاتا ہے، ان کے دردوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ چل مجھے باپ جیسا مقام نہیں دے سکا تو پڑوسیوں جتنا مقام تو دے دیا کر میرے بیٹے، تو مجھے پڑوسیوں جتنا مقام بھی نہیں دیتا۔ اور بیٹے کیا آج میں اتنا گر گیا ہوں، اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا مقام بھی نہیں دے سکتا؟ آئے میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی، میرے نبی یہ دردناک اشعار بھی سنتے رہے، آنکھیں خون کے آنسو بہاتی رہی۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان دفع ہو جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، سن آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تیرا باپ جہاں چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جوانو تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو، باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کیوں لیتے ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں وقت نکال کر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو،
زندگی میں وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ یہی والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ والدین کے ساتھ گزرا وقت، والدین کے ساتھ گزرے لمحے قیامت کے دن باعث نجات بنیں گے۔ جوانو، خدا را زندگی میں دو لوگوں کا خاص خیال رکھنا، زندگی میں دو لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہارا، یعنی تمہارا باپ۔ دوسری وہ جس کی دعاؤں کے صدقے تم نے سب کچھ جیتا، یعنی تمہاری ماں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میں عید کی نماز پڑھنے باپ کی انگل پکڑ کے عیدگاہ کو جا رہا تھا تو آگے بچوں کے ہجوم میں میں نے باپ کی انگل چھوڑ دی۔ بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں نے باپ کی انگل چھوڑ دی، کھیل کود میں مست ہو گیا۔ باپ میرا آگے چلا گیا، کافی رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، میں کھیل کود میں مست ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل سے فارغ ہو گیا، کھیل نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا میرا باپ کہاں ہے۔ ادھر دوڑتا ہوں، میرا باپ کہاں ہے؟ ہائے، میں باپ سے جدا ہو گیا، ہائے میں مارا گیا، میرا باپ کہاں ہے؟ میں باپ سے الگ ہو گیا، میرا باپ کہاں ہے؟ میرا باپ کہاں ہے؟ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اس سے پوچھتا میرا باپ کہاں ہے، اس سے پوچھتا میرا باپ کہاں ہے۔ چیخو پکار تھی، ایک دم میرے باپ بھی مجھے تلاش کرتے کرتے آ نکلے۔ میرے باپ نے جب مجھے دیکھا تو کہا، او نادان، او سعدی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، اور تجھے کہا نہیں تھا میری انگل پکڑ کے رہنی ہے، انگل نہیں چھوڑنی، اور تجھے پتہ نہیں ہے جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بیٹے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے نا وہ تنہا رہ جاتا ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ جوانو، مجھے اپنے اپنے ہاتھ تو دکھا دو، کس کس کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے؟ جن جن کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں۔ جن کے ہاتھ میں باپ کی انگل نہیں ہے تو وہ سن لیں، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا نہیں ملتا، نہیں ملتا تو باپ جیسا پیار نہیں ملتا۔ جوانو، خدا را اگر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا۔ خدا را اپنے بوڑھے باپ کو دکھ بھی نہ دینا، اس کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، اسے ذلیل بھی نہ کرنا، اسے بے عزت بھی نہ کرنا، اسے رسوا بھی نہ کرنا، اسے تنگ بھی نہ کرنا۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، اوے چٹی داڑھی والے، او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربے بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اولاد کے لیے مربے چھوڑ کے گیا ہے، جائیدادیں چھوڑ کے گیا ہے، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا، اور مجھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں کہتا ہوں، او نادان، او بدبخت نوجوان، او بدبخت انسان، سن، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، آئے خود کمزور ہو گیا، تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے، او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے؟ میں نے کہا، او نادان، تو باپ سے پوچھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کون سی دولت اکٹھی کی ہے، کون سی جائیدادیں بنائی ہیں؟ میں نے کہا، او نادان، ذرا غور کر، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے قیمتی خزانہ ہے۔
تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے بینک ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین بیٹوں کی یہ باتیں سن کے رو کے کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات ساڈی، ساڈے کول ہے کیا، تے کو کیا دے سو، اسا رول ملنگ، اسا آپ تو تنگ ہے، گال صفا، تے کو کیا دے سو، ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو ناز مات، تے کو کیا دے سو، ساڈے تصاوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دسا تے کو کیا دے سو۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز سے بات مت کیا کرو، تلخ لہجے میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو اتنا مقام کیسے ملا، اتنی معرفت کیسے ملی، اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوا؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میری ماں سونے لگی، میری ماں کی طبیعت ناساز تھی، میری بوڑھی ماں نے مجھ سے پانی مانگا، باہر سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، جاڑا تھا، تو میں پانی لینے کے لیے باہر کافی دور نکل گیا، پانی لے کے واپس آیا تو ماں سوئی ہوئی تھی، ماں نیند میں تھی، سکون میں تھی، تو میں پانی ایسے لے کے نا دونوں ہاتھوں کے اوپر ایسے پانی لے کے کھڑا رہا، نیچے نہیں رکھا کہ کہیں ماں رات کو اٹھے پانی نہ پا سکے، پانی نہ مل سکے، ایسے ہی ساری رات، پوری رات دونوں ہاتھوں کے اوپر گلاس رکھ کے کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہونے کا وقت آیا، ماں اٹھی، آنکھ کھلی، دیکھا بایزید تو پانی پکڑ کے کھڑا ہے، پانی لے کے کھڑا ہے۔ بایزید پانی کیوں لے کے کھڑا ہے؟ کہا ماں تو نے کہا تھا پانی لے کے آ، میں باہر گیا پانی لے کے آیا تو آگے تو سوئی ہوئی تھی، جب تو سوئی ہوئی تھی تو میں پانی پکڑ کے کھڑا رہا کہ جب میری ماں اٹھے گی تو اپنے ہاتھوں سے ہی ماں کو پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے ہی ماں کو پانی دوں گا۔ اور میرے بیٹے پانی نیچے رکھ کے تو سو جاتا، سویا کیوں نہیں؟ ساری رات ایسے ہی میرا بیٹا گلاس پکڑ کے کھڑا رہا۔ کہا نہیں ماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بایزید کی ماں پیاسی پڑی رہے اور بایزید سویا رہے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میری ماں نے مجھے دعا دی تھی، بایزید جا، اللہ تعالیٰ تجھے معرفت نصیب کرے گا، بایزید اللہ تعالیٰ تجھے اپنا خاص قرب نصیب کرے گا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آج بایزید کو اتنا مقام ملا، یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، مجھے اتنی شان ملی، مجھے معرفت ملی، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا، صرف اور صرف میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ۔ میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک دردناک کہانی لکھی ہوئی تھی ایک باپ کی۔ ایک باپ تھا، اس نے بڑی منتیں مان کر، بڑی دعاؤں سے، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا لیا، بیٹا پیدا ہوا، جوان ہوا، بیٹے کی شادی کی باری آئی۔ آج بیٹے کی شادی تھی، بیٹے کی سہاگ رات تھی، کل اللہ کا کرنا ایسا ہوا بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ بڑی منتیں مان کر، رو کر، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا لیا تھا، کل بیٹے کی شادی تھی، آج بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر بندہ رونے والا تھا، اپنے بھی رونے والے، پرائے بھی رونے والے، یہاں تک کہ دشمن بھی رونے والا تھا آج۔ مگر حیران کن بات یہ تھی، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، باپ خاموش، ساری دنیا بیٹے کو رو رہی، باپ خاموش۔ بیٹے کو غسل دیا گیا، جب ایک بار پھر بیٹے کی ڈولی گھر سے اٹھی، بیٹے کا جنازہ اٹھا تو ساری دنیا رونے لگی، گھر میں کوہرام مچ گیا، ساری دنیا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ باپ ویسا کا ویسا، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا تھا، باپ چپ تھا۔
بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی رو رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا یار کتنا پتھر دل ہے باپ، ایک بیٹا ہے، نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، بیٹے سے جدا ہو بیٹھا ہے، پتھر دل ہے، ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، جنازہ جا رہا، جنازہ پڑھایا گیا، بیٹی کی تدفین کی گئی۔ آخری بار جب لوگوں نے اس نوجوان کا، دولہے نوجوان کا چہرہ دیکھا، پھر بھی دشمن رو پڑے، اپنے تو جہاں رہ گئے، دشمن بھی رونے لگے۔ باپ ویسا کا ویسا، باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ جب بیٹی کی تدفین ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، کسی نے اس شخص سے پوچھ لیا، اس باپ سے پوچھ لی، میاں میں نے آپ سے ایک اہم بات پوچھنی۔ کہا جی پوچھی۔ کہا یار تو نے منتیں مان مان کر، دعائیں مانگ مانگ کر، تڑپ تڑپ کر، بڑی مشکل سے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، پھر تو نے اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، اس کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھے، اس کے غموں کو اپنے غم سمجھے، اسے پالا، جوان کیا۔ جب وہ جوان ہوا تو کل تیرے بیٹی کی شادی تھی، آج تیرا بیٹا فوت ہو گیا، دولہا فوت ہو گیا، دولہا دلہن سے جدا ہو گئے، کئی گھر اجاڑ گیا، اب دشمن بھی تیرے بیٹے کو رو رہا تھا، اور تو باپ ہے، تجھے تو سب سے زیادہ رونا چاہیے تھا، اور تیری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، تو خاموش کا خاموش ہے، چپ کا چپ ہے، بولتا نہیں، روتا ہی نہیں۔ جب اس نے کہا نا میاں تو بولتا نہیں، تو روتا نہیں، تو اس باپ نے ایک دم اپنا منہ کھولا، ایک خون کی الٹی نکالی، خون کی الٹی نکالنے کے بعد کہنے لگا میاں میں کیا کروں، میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھے رونا نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے باپ زمین پہ گرا، باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گئے۔ باپ کا جگرا پھٹ گیا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ خدا را جوانو، باپ کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو، تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کے لیے تمہارا باپ کافی ہے، تمہیں دعا دینے کے لیے تمہاری ماں کافی، ان کی دعائیں تمہارے لیے کافی ہیں، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دن رات رویا کرتے تھے، پتہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی جو ماں تھی نا وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دن رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں، میری ماں جہنم میں جائے، میں ماں سے پیار کرتا ہوں، میں ماں سے محبت کرتا ہوں، میری ماں ہے، میرے لیے جنت ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ماں کو روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ماں کا کنگھا کرتے تھے، ماں کی جوئیں نکالتے تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے، ماں کلمہ نہیں پڑھتی تھی، ابو ہریرہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، جگہ جگہ پہ ابو ہریرہ کو ستاتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی خدمت میں کمی نہیں ہونے دی، بھرپور خدمت کرتا رہا۔ ایک دن ابو ہریرہ کی ماں نے حد سے زیادہ حضور کی گستاخی کر ڈالی، ابو ہریرہ روتا ہوا، چیختا ہوا، دوڑتا ہوا حضور کے قدموں پہ آیا، خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، میری ماں آپ کو تڑپاتی رہتی ہے، میری ماں مجھے تڑپاتی رہتی ہے، آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آج تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے۔ حضور میں ماں سے محبت کر بیٹھا ہوں، ماں سے پیار کرتا ہوں، وہ میری ماں ہے، میں ماں سے عشق کرتا ہوں، دن رات ماں کی خدمت کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، لیکن میری ماں جب آپ کو گالیاں دیتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، بس میں جلدی سے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ حضور آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے،
کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے کریم نبی نے جب ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، ابو ہریرہ کا دل کٹا جا رہا تھا، ایسے پتہ چلتا تھا کہ ابو ہریرہ 2 دن کے اندر اندر مر جائے گا۔ میرے نبی نے ایک دم گورے گورے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، میرے یار کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر سے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحابہ نے دیکھا، دیکھو جی حضور دعا فرما رہے۔ ابو ہریرہ کا حق تھا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتا۔ حضور ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے۔ ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتا گیا، دستک دی، دروازہ کھولا تو سن کر حیران رہ گیا کہ ماں کلمہ پڑھ رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قدموں پہ گر گیا، قدم چوم کر کہنے لگا، ماں، میری ماں، میری پیاری ماں، تو کلمہ پڑھ رہی ہے؟ کہا چپ کر میرے بیٹے، تیرا نبی ابھی میرے گھر میں آیا تھا اور مجھے کہہ کے گیا ہے ابو ہریرہ کی ماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے اور ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لے، تیرے بیٹے کا دل کٹا جا رہا ہے، کہیں جوان بیٹے سے جدا بھی نہ ہو۔ بیٹے تیرے نبی صرف مجھے کلمہ بھی نہیں پڑھا کے گئے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے کے گئے، اعلیٰ گھر بھی دے کے گئے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی حضور کی طرف دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے قدموں پہ آ گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعا ختم فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ حضور نے یہاں سے دعا شروع کی تھی، تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف کیوں دوڑ لگی، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے روتے ہوئے کہا، تڑپتے ہوئے کہا، رو کر کہنے لگا، صحابیوں آج ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ صحابہ میں گھر میں بعد میں پہنچا، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ جوانو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کو تڑپاتا ہے، جو اپنی ماں کو تڑپاتا ہے، اپنے باپ کو تڑپاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ پھر فرمایا، بدقسمت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ جا سکا۔ بدقسمت ہے وہ انسان۔ تو خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، خوشی سے خدمت کرتے ہیں، شوق سے خدمت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔